السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم 2 روزہ سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات چلے گئے ہیں، جہاں وہ دبئی میں عالمی حکومتوں کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ صدر نے پرنس رحیم الحسینی سے ان کے والد پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر تعزیت کی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے غزہ کی تازہ ترین صورتحال پر غور کے لیے ہنگامی طور پر اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس بلانے کا کہا ہے۔ پاک بحریہ کے زیر اہتمام امن مکالمہ آج کراچی میں ختم ہو گیا۔ پنجاب حکومت نے خصوصی افراد کو امدادی سامان کی فراہمی کے لیے ایک منصوبہ شروع کیا ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے فرانسیسی کمپنیوں کو صوبے کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ دفتر خارجہ نے لیبیا کے سمندر میں کشتی الٹنے کے واقعے سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اپنے کرائسس مینجمنٹ یونٹ کو فعال کر دیا ہے۔ ممتاز کشمیری رہنما شہید محمد مقبول بٹ کا 41واں یوم شہادت کل منایا جائے گا۔ معروف شاعر، ڈرامہ نگار اور ممتاز ادبی شخصیت امجد اسلام امجد کی دوسری برسی آج منائی گئی۔ اور لاہور میں سہ ملکی ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز میں نیوزی لینڈ جنوبی افریقہ کو 6 وکٹوں سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف دبئی میں عالمی حکومتوں کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے متحدہ عرب امارات چلے گئے ہیں۔ سربراہ اجلاس میں مختلف ممالک کے سربراہان مملکت و حکومت اور عالمی پالیسی ساز اور نجی شعبے کی نمایاں شخصیات شرکت کریں گی۔ اجلاس میں مستقبل میں حکمرانی جدت اور بین الاقوامی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہے، جس میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور کابینہ کے دیگر اہم ارکان بھی شامل ہیں، جو متحدہ عرب امارات اور دیگر عالمی شراکت داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو وسعت دینے کے لیے پاکستان کی مضبوط عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر اعظم دورے کے دوران اجلاس سے کلیدی خطاب کریں گے، جس میں وہ جامع معاشی اور ڈیجیٹل ترقی اور نظم و نسق سے متعلق اصلاحات کے بارے میں پاکستان کا تصور اجاگر کریں گے۔ شہباز شریف متحدہ عرب امارات کی قیادت سے 2 طرفہ ملاقاتیں کریں گے اور اجلاس میں شریک مختلف ممالک کے سربراہوں اور بڑی بین الاقوامی کمپنیوں کے اعلیٰ حکام سے بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری آج لسبن پہنچے، جہاں انہوں نے پرنس رحیم الحسینی سے ان کے والد پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر تعزیت کی۔ انہوں نے پاکستان کے عوام اور حکومت کی جانب سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستانی قوم ایک سچے دوست اور عظیم انسان دوست اور مخیر شخصیت کے انتقال پر افسردہ ہے۔ آصف علی زرداری نے امید ظاہر کی کہ پرنس رحیم الحسینی انسانیت کی خدمت کے نصب العین کے لیے اپنے والد کا مشن جاری رکھیں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے غزہ کی تازہ ترین صورتحال پر غور کے لیے ہنگامی طور پر اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس بلانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود کے درمیان آج ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران ہوا۔ اسحاق ڈار نے اسرائیلی وزیر اعظم کے غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز بیان کی شدید مذمت کرتے ہوئے سعودی عرب کی سالمیت اور علاقائی یکجہتی اور فلسطین کے نصب العین کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے سعودی عرب کے تقدس اور حرمت کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے آج کونسلر اور قانونی امور سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کی۔ امور داخلہ اور قانون انصاف کے وفاقی سیکریٹریز، ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور وزارت خارجہ اور دوسرے متعلقہ محکموں کے سینئر افسران نے اجلاس میں شرکت کی۔ اسحاق ڈار نے اس موقع پر کونسلر سے متعلق امور کے فوری حل کے لیے بین الوزارتی روابط کو مؤثر بنانے کی ہدایت کی۔ پاک بحریہ کے زیر اہتمام 5 روزہ بحری امن مشق 2025 میں امن مکالمے کی اختتامی تقریب آج کراچی میں ہوئی۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ احسن اقبال نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سمندری تحفظ کے لیے امن مکالمے کے انعقاد کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ باہمی تجربات سے استفادہ کرنے کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے کو موسمیاتی تبدیلی کے علاوہ کئی مسائل کا سامنا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ سمندری شعبہ ترقی کے تسلسل میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے ترقی و خوشحالی کے لیے سمندری تجارت کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔
पाक बहरिया के स्टाफ ऑपरेशंस के नायब सरबराह वाइस एडमिरल राजा अरब नवाज ने कहा कि बहरी सलामती मुस्तकबिल की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने मौजूदा मसाइल बिलखुसूस इंसानी और हथियारों की स्मगलिंग से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशें और ताउन करने पर जोर दिया। बांग्लादेश की बहरिया के सरबराह एडमिरल नजमुल हसन, ऑस्ट्रेलिया की बहरिया के बेड़े के कमांडर रियर एडमिरल क्रिस्टोफर स्मिथ और मारूफ बहरी माहिर डॉक्टर क्रिश्चियन बोगर ने भी तकरीब से खिताब किया। इससे कबल लाहौर में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के MBBS फर्स्ट ईयर के होनहार तलबा की 165वीं वाइट कोट तकरीब से खिताब करते हुए मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत आवाम को सेहत की मयारी सहूलतों की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। तफसील रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे गुलाम हैदर की इस रिपोर्ट में। आज लाहौर में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की एक तकरीब से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने सेहत के शोबे की तरक्की के लिए मजीद इकदामात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी मेडिकल की तालीम के हवाले से एक आला म्यार की यूनिवर्सिटी है जो कामयाबी के सफर को जारी रखे हुए है। मैं समझता हूँ कि जो मैंने प्रेजेंटेशंस देखी हैं, मैं तो उनको देखकर खुद इतनी शानदार मार्केटिंग है KEMU की कि मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं भी दाखिला ले लूं और इस सफ़र में शरीक हो जाऊं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब उन सारी वैल्यूज़ से भी जो कंपैशन की हैं, जो केयर की हैं, उनसे इंशाल्लाह रास्ता होकर इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा कीमती असासा साबित होंगे। इससे कबल विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में ट्रेनिंग प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर टेक ऑफ करने को तैयार है। हमारी इन्फ्लेशन जो 38% तक चली गई थी घट के 4% के करीब आ चुकी है। पॉलिसी रेट 23% से 12% पे आ चुका है। स्टॉक मार्केट 1,18,000 को क्रॉस कर रही है जो एक नई रिकॉर्ड है। इसी तरह एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस सब में पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, इजाफा हो रहा है। तो मुल्क एक फिर उड़ान भरने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मुआशी बेहतरी का सेहरा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुतहरिक क़यादत को जाता है। वज़ीर मज़हबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने आज ननकाना साहिब में गुरुद्वारा जन्म स्थान का दौरा किया और वहाँ जारी तरक्याती काम का जायज़ा लिया। उन्होंने इस मौके पर तमाम मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर मज़हबी अमूर ने कहा कि तमाम अक़लियतों को पाकिस्तान में मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। उन्होंने कहा कि तमाम अक़लियतों की इबादतगाहों की तज़ीन व आराइश के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि चकवाल में कटास राज मंदिर को अपग्रेड किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आने वाले सिख यात्री अमन और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। वफाकी वज़ीर ने पंजाब हुकूमत की जानिब से अक़लियती कार्ड के इजरा को सराहा और दूसरे सूबों को भी इसी नौयत के इक़दामात की तजवीज़ दी। मौसमियाती तब्दीली के बारे में वज़ीर आज़म की राबताकार रुमीना खुर्शीद आलम ने कहा है कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ फ़ाल अंदाज में मसरूफ़ अमल है, जिसका मकसद मौसमियाती तब्दीली से हम आहंग बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए वसाइल को बरूए कार लाना है। उन्होंने आज एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफात जैसे आलमी मसाइल के हल के लिए कसीर जहती ताउन नागुज़ीर है। रुमीना खुर्शीद आलम ने मौसमियाती तब्दीली के असरात की रोकथाम और मौसमियाती मुताबिकत की कोशिशें बढ़ाने के लिए हुकूमत के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपना कौमी मुवाफ़क़त का मनसूबा वज़ा किया है, जिसका मकसद पानी, ज़राअत और कुदरती आफात जैसे अहम शोबों में मसाइल से निपटने के लिए इस्तेदाद कार बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि लिविंग इंडस इनिशिएटिव एक और अहम प्रोग्राम है, जिसका मकसद सिंताज की माहौलियाती सूरत हाल बहाल करना है। पाकिस्तान और तुर्किया ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत की रोकथाम और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। ये इत्तेफाक राय आज इस्लामाबाद में पाक तुर्किया इंसदाद दहशतगर्दी मुशावरत के दूसरे दौर में हुआ। फरीक़ैन ने दहशतगर्दी के आलमी और इलाकाई मंजरनामे का जायज़ा लिया और खित्ते और दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दों की तंजीमों से दरपेश ख़तरात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने अपने बेहतरीन तजुर्बात का तबादला किया और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान जारी ताउन का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी को देरीना तनाज़ात के हल के ज़रिए दहशतगर्दी की बुनियादी वजूहात को दूर करना होगा। वज़ारत ख़ारजा में इंसदाद दहशतगर्दी के डायरेक्टर जनरल अब्दुल हमीद ने पाकिस्तानी वफ़द, जबकि तुर्किया की वज़ारत ख़ारजा में इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल केनान यिल्माज़ ने तुर्क वफ़द की क़यादत की। मुशावरत का अगला दौर अन्कारा में होगा, जिसकी तारीखों का तयन बाहमी मुशावरत से किया जाएगा। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے سینٹ کا اجلاس جمعرات کو سپہر 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں طلب کیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے لاہور ڈویژن سے تعلق رکھنے والے ارکان نے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے آج لاہور میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں اور مستقبل کی سیاسی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف نے ملک کی ترقی کی شاندار مثالیں قائم کی ہیں۔ ارکان صوبائی اسمبلی نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے نظام میں اصلاحات کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے اقدامات کی تعریف کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت کے تحت خصوصی افراد کو امدادی سامان کی فراہمی کا منصوبہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس خبر کی مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ اس حوالے سے درخواستوں کی وصولی شروع ہو گئی ہے۔ معاون آلات کے لیے گھر بیٹھے آن لائن پورٹل adwc.punjab.gov.pk پر درخواست دی جا سکتی ہے، جبکہ رہنمائی کے لیے ہیلپ لائن 1312 پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ خصوصی افراد متعلقہ ضلع کے مرکزی دفتر سماجی بہبود سے بھی معلومات لے سکتے ہیں۔ اس منصوبے کے تحت صوبے بھر میں حرکت کی صلاحیت سے محروم خصوصی افراد کو مفت ویل چیئرز فراہم کی جائیں گی، جبکہ سماعت سے محروم افراد کو اعلیٰ سماعت دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ خصوصی افراد کے لیے ملک کا پہلا سرکاری آٹزم سینٹر منصوبہ بھی جلد پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 9 نئے ایڈیشنل ججز نے آج لاہور میں حلف اٹھایا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ان سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں جسٹس حسن نواز مخدوم، جسٹس ملک وقار حیدر اوان، جسٹس سردار اکبر علی، جسٹس سید احسن رضا کاظمی، جسٹس ملک جاوید اقبال وینس، جسٹس محمد جواد ظفر، جسٹس خالد اسحاق، جسٹس ملک محمد اویس خالد اور جسٹس چودھری سلطان محمود شامل ہیں۔ ٹریڈ چیمپئن کے سی ای او راشد اقبال کی زیر قیادت 4 رکنی وفد نے آج کراچی میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے ملاقات کی۔ پاک برطانیہ بزنس کونسل کے ارکان پر مشتمل وفد نے تجارتی تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنر سندھ نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ پاک برطانیہ بزنس کونسل کے ارکان نے کہا کہ گورنر سندھ کے ساتھ ملاقات سے برطانوی سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے آئی ٹی اور تعلیمی شعبے کے منصوبوں اور نئی یونیورسٹیوں کے قیام میں تعاون کی یقین دہانی کرائی اور گورنر سندھ کے اقدامات کو سراہا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے مختلف شعبوں بالخصوص پانی صاف کرنے کے شعبے میں فرانسیسی کمپنیوں کو سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے یہ دعوت کراچی میں فرانس کے سفیر نکولس گیلے سے ملاقات میں دی۔ ملاقات کے دوران متاثرین سیلاب کی بحالی، زرعی ٹیکس، دہشت گردی اور دوسرے امور زیر بحث آئے۔ امریکہ کی سکھ برادری کے 34 رکنی وفد نے پشاور میں قلعہ جمرود اور گردوارہ بھائی جوگا سنگھ کا دورہ کیا۔ وفد نے دورے کا اہتمام کرنے پر حکومت پاکستان اور فوج کا شکریہ ادا کیا۔ پشاور میں گردوارہ بھائی جوگا سنگھ کے دورے کے دوران وفد کے ارکان نے اپنی مذہبی رسومات بھی ادا کیں۔ ضلع کرک کے علاقے میر کالام باڈا میں آج محکمہ انسداد دہشت گردی اور پولیس کی مشترکہ کارروائی کے دوران 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ خیبر پختونخوا کے محکمہ انسداد دہشت گردی کے مطابق یہ کارروائی علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کی گئی۔ دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ گوادر شہر کے رہائشیوں کو تازہ پانی کی فراہمی کے لیے گوادر بندرگاہ پر پلانٹ نصب کیا گیا ہے۔ ایوان میں آج شام وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب میں پارلیمانی سیکریٹری سمندری امور ڈاکٹر درشن نے کہا کہ پلانٹ کو گوادر شہر کے پانی کے ذخیرے سے ملانے کے لیے ایک پائپ لائن بھی بچھائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا معاشی سرگرمیوں میں مقامی آبادی کی شمولیت حکومت کی ترجیح ہے۔ ایوان میں انکم ٹیکس کا ترمیمی آرڈیننس مجریہ 2024 پیش کیا گیا۔ آرڈیننس سعد وسیم شیخ نے پیش کیا۔ ایوان کا اجلاس اب کل دن 2 بجے ہوگا۔ بلوچستان اسمبلی کے اسپیکر عبدالخالق اچکزئی نے کہا ہے کہ صوبے کی ترقی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ صوبہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے اور غیر ملکی سرمایہ کار سرمایہ کاری کے لیے بلوچستان آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی اور عوام کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائے گی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لیبیا کے شہر زاویہ کے شمال مغرب میں مارسا ڈیلا کی بندرگاہ کے قریب سمندر میں ایک کشتی الٹ گئی ہے جس میں 65 افراد
सवार थे। तराबलस में पाकिस्तानी सफारत खाने ने हलाक शुदगान की शिनाख्त में मकामी हुक्काम की मदद के लिए फौरी तौर पर एक टीम ज़ाविया अस्पताल रवाना कर दी है। सफारत खाना पाकिस्तानी मुतासरीन की मज़ीद तफसीलात हासिल करने की कोशिशें भी कर रहा है। वाक़े की सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए वज़ारत ख़ारजा के क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को फ़ाल कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे मुनीर अकरम ने नमीबिया के बानी और साबिक़ सदर सैम नजोमा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि मुश्किलात के दौरान नमीबिया के अवाम के लिए आज़ादी और खुद इरादियत के हुसूल में सदर नजोमा का जुर्रतमंदाना और कलीदी किरदार सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। उनकी कायम करदा मिसाल आज़ादी और हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जद्दोजहद करने वालों के लिए मिशल राह है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि कानून की हुक्मरानी और मेरिट पर अमल दरामद इनकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने आज भिंबर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत आवाम को तमाम बुनियादी ज़रूरियात उनकी दहलीज पर फराहम करने के लिए पुरज़्म है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में जारी तरक्याती मनसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा शहीद मकबूल भट्ट का कल 41वां यौम शहादत मनाएंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर हुर्रियत पसंद तंजीमों और रहनुमाओं ने कल भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में हड़ताल की अपील की है। मोहम्मद मकबूल भट्ट को भारत ने कश्मीरियों की तहरीक हक़ खुद इरादियत में अहम किरदार अदा करने पर 11 फरवरी 1984 को नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में खुफिया तौर पर फांसी देकर दफन कर दिया था। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के तर्जुमान एडवोकेट अरशद इकबाल ने श्रीनगर में एक बयान में मोहम्मद मकबूल भट्ट को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि शहीद रहनुमा मज़ाहमती तहरीक की अलामत थे जिन्होंने आज़ादी के नस्बुल ऐन के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। उन्होंने मकबूल भट्ट की फांसी को अदालती कत्ल करार देते हुए कहा कि नाम निहाद जमहूरी रियासत भारत ने उन्हें मुनसिफाना ट्रायल के हक से महरूम करके निज़ाम इंसाफ की बुनियादी खिलाफ वर्जी की है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में रियासत की खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुजाहरे का इनेकाद मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर वर्कर्स ने किया था। मुजाहरीन ने भारतीय अरकान पार्लियामेंट से मुतालबा किया कि रवां बजट इजलास में मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी रियासती हैसियत बहाल की जाए। इसराइली फ़ौज ने गज़ा शहर के मशरक़ी इलाकों में 4 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए हैं। गज़ा के सरकारी मीडिया ऑफिस ने बताया है कि अब तक कम से कम 61,710 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। उधर इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में हमलों का सिलसिला तेज़ कर दिया है। जर्मनी और तुर्किया ने फ़लस्तीनियों की बेदखली और किसी दूसरे मुल्क में उनकी आबादकारी को मुस्तरद करते हुए इसे कतई नाकाबिल कबूल और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फ़लस्तीनियों को गज़ा से बेदखल करने की अमरीकी सदर ट्रंप की तजवीज़ को खौफनाक मनसूबा करार देते हुए इसे कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और इसे बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने कहा कि मशरक़ वस्ता के ममालिक बशमूल मिस्र और उर्दन ने फ़लस्तीनियों को गज़ा से मुंतकिल करने के सदर ट्रंप के मुतनाज़ा मनसूबे को यकसर मुस्तरद कर दिया है। उधर तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि कोई ताकत गज़ा के लोगों को उनके वतन से नहीं निकाल सकती। उन्होंने फ़लस्तीनी टीवी को एक इंटरव्यू में कहा कि गज़ा के लोग गज़ा में ही रहेंगे, गज़ा में ज़िंदगी गुजारेंगे और इसकी हिफाजत करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि फ़लस्तीनियों की बेदखली नाकाबिल कबूल है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस हफ्ते तमाम स्टील और एल्यूमिनियम दरामदात पर 25% टैरिफ समेत नई टैरिफ पॉलिसी का ऐलान मुतवक्के है। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा है कि वो अमेरिकी दरामदात पर हाल ही में टैक्स नाफिज करने वाले मुल्कों पर जवाबी टैक्स आयद करेंगे। कनाडा और मैक्सिको अमेरिका के 2 स्टील के बड़े तिजारती शराकतदार हैं और कनाडा अमेरिका को एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा है। आज दालों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है दालें ज़रूरी खुराक के निज़ाम में तनव्वुर पैदा करती हैं। दालों को सदियों से पायदार ज़राअत और ग़िज़ाइयत के लिए अहम समझा जाता है। आप सुन रहे हैं रेडियो ख़बरनामा। रेडियो ख़बरनामे में अब पेश हैं खेलों की खबरें। आइए सुनते हैं हुमैरा राना से। आज लाहौर में सैमुल की एक रोज़ा बैनुल अक़वामी क्रिकेट सीरीज़ के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से हराकर फाइनल में पहुंच गया। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 304 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड ने मतलूबा हदफ 48.4 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया।
نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی تعمیر نو اور تزئین و آرائش کا کام مکمل ہو گیا ہے اور اس کا افتتاح کل کیا جائے گا۔ مشہور گلوکار علی ظفر، شفقت امانت علی اور ساحل علی بھگا افتتاحی تقریب میں گلوکاری کے جوہر دکھائیں گے۔ اس موقع پر آتش بازی اور لائٹ شو بھی ہوگا۔ عوام کے لیے داخلہ مفت ہے۔ اسٹیڈیم چیمپئنز ٹرافی کے میچوں کی میزبانی کرے گا۔ یہ منصوبہ ریکارڈ 120 روز میں مکمل کیا گیا ہے۔ پاکستانی تائیکانڈو ایتھلیٹ سید ابو ہریرہ شاہ نے فرانس میں ہونے والی انٹرنیشنل تائیکانڈو چیمپئن شپ میں سینئر کیٹیگری میں کانسی کا تمغہ جیت لیا ہے۔ مقابلے میں 20 سے زائد ممالک کے 2000 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ انہوں نے یہ کامیابی دنیا بھر کے نامور ایتھلیٹس کو شکست دیتے ہوئے حاصل کی۔ 19 سالہ ابو ہریرہ نے تجربہ کار کھلاڑیوں کے خلاف غیر معمولی مہارتوں اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ 7ویں ایشیائی تائیکانڈو چیمپئن شپ اس ماہ کی 14 تاریخ سے لیاقت جمنیزیم اسلام آباد میں شروع ہوگی۔ پاکستان تائیکانڈو فیڈریشن کے ترجمان کے مطابق چیمپئن شپ میں پاکستان سمیت 22 ملکوں سے 487 ایتھلیٹس نے شرکت کے لیے رجسٹریشن کروا لی ہے، جس میں مختلف کیٹیگریز میں مقابلے ہوں گے۔ چیمپئن شپ کے لیے رجسٹریشن کل تک کرائی جا سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا گیمز 2025 اس ماہ کی 20 تاریخ سے پشاور میں ہوں گے۔ صوبائی حکومت نے گیمز کے حوالے سے انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ گیمز میں مردوں کے 17 اور خواتین کے 12 کھیلوں کے مقابلے ہوں گے۔ صوبے بھر کے تمام 7 ریجن سے 2500 سے زائد ایتھلیٹس گیمز میں حصہ لے کر اپنی مہارتیں دکھائیں گے۔ اسلام آباد میں اسلام آباد بولز نے ٹمبر وولفز کو فائنل میں شکست دے کر باسکٹ بال کپ جیت لیا ہے۔ اسلام آباد بولز نے ٹمبر وولفز کو 15 کے مقابلے میں 19 پوائنٹ سے ہرایا۔ اسلام آباد اولمپک ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل رضوان الحق رضی نے دونوں ٹیموں میں ٹرافیاں اور انعامات تقسیم کیے۔ 2000 ٹورنامنٹ میں 20 ٹیموں نے شرکت کی۔ اور 20ویں انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی بھاولپور کے انعقاد کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ آج بھاولپور میں کمشنر بھاولپور ڈویژن مسرت جبین کے زیر صدارت ایک اجلاس ہوا، جس میں ریلی کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جیپ ریلی کا مقصد دنیا بھر میں پاکستان کے مثبت تشخص کو اجاگر کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریلی کو بھرپور انداز میں منعقد کروانے کے لیے تینوں اضلاع بھاولپور، بھاول نگر اور رحیم یار خاں میں مختلف پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں تجارت کی دنیا میں۔ پاکستان کی معیشت میں غیر معمولی بہتری آئی ہے، جو ملک کے معاشی استحکام کی طرف بڑھنے کا اشارہ ہے۔ حکومت کی پالیسیاں اور بین الاقوامی اداروں کی مثبت درجہ بندی نمایاں تبدیلی کی عکاس ہے، جس کے نتیجے میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا اور اسٹاک مارکیٹ مستحکم ہوئی ہے۔ پاکستان کی صنعت و تجارت کے ایوانوں کی فیڈریشن کے صدر عاطف اکرام شیخ نے ایک بیان میں کہا کہ تمام اشاریے مثبت اور معیشت مستحکم ہے، سرمایہ کاری آ رہی ہے اور اسٹاک ایکسچینج اپنے عروج پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ شرح سود میں نمایاں کمی ہوئی ہے اور امید ظاہر کی کہ اس میں مزید کمی ہوگی۔ بیرون ملک مقیم سرمایہ کاروں کے ایوان صنعت و تجارت کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عبدالعلیم نے کہا کہ زر مبادلہ کے ذخائر 12 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک نے غیر معمولی سرمایہ کاروں کے پھنسے ہوئے تمام منافع جات اور ترسیلات زر کلیئر کر دی ہیں۔ موبائل فونز کی درآمد میں دسمبر 2024 کے دوران 9.10% کمی ہوئی ہے۔ ادارہ برائے شماریات پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق اس دوران درآمدات کا حجم 45.4 ارب روپے تک کم ہو گیا، جبکہ دسمبر 2023 میں 49.9 ارب روپے مالیت کے موبائل فونز درآمد کیے گئے تھے۔ اس طرح دسمبر 2023 کے مقابلے میں دسمبر 2024 کے دوران موبائل فونز کی قومی درآمدات میں 4.5 ارب روپے یعنی 9% سے زیادہ کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 1055 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,11,377 پوائنٹ پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 415 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 429 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ یونیلیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 787 روپے 49 پیسے کا اضافہ، جبکہ باٹا پاکستان لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 44 روپے 24 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 278 روپے 90 پیسے اور قیمت فروخت 279 روپے 40 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 345 روپے 77 پیسے اور 346 روپے 39 پیسے، یورو 287 روپے 67 پیسے اور 288 روپے 18 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 36 پیسے اور 74 روپے 50 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 84 پیسے اور قیمت فروخت بھی 1 روپے 84 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,56,949 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 3,70,462 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔
عالمی شہرت یافتہ پاکستانی فنکار، خطاط اور پینٹر سید صادق احمد نقوی کی 38ویں برسی آج منائی گئی۔ ان کے حالات زندگی کے بارے میں ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کی رپورٹ سنتے ہیں۔ صادقین کا پورا نام سید صادقین حسین نقوی تھا اور وہ 20 جون سن 1930 کو امروہہ میں پیدا ہوئے تھے۔ سن 1948 میں آگرہ یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے بعد وہ ہجرت کر کے پاکستان آئے، جہاں انہوں نے بہت جلد اپنی منفرد مصوری اور خطاطی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ ان کی شہرت کا آغاز میورلز سے ہوا، جو انہوں نے کراچی کے ہوائی اڈے، سینٹرل ایکسائز لینڈ اینڈ کسٹمز کلب، سروسز کلب اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی لائبریری میں بنائیں۔ کچھ عرصے کے بعد وہ پیرس چلے گئے، جہاں انہوں نے اپنے فن کے یادگار نمونے پیش کیے اور کئی بین الاقوامی اعزازات حاصل کیے۔ تو بہرحال قادر مطلق کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری بغیر کسی منصوبہ بندی کے وہ جو کچھ کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے اور میرے حق میں کرتا ہے، اور مجھے خدا کے فضل و کرم سے کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہے۔ میں بالکل ایک نفس مطمئنہ کا آدمی ہوں۔ پچھتاوا ان معنیوں میں نہیں ہے کہ میں اگر یورپ سے نہ آتا سن 1967 میں تو نہ تو یہ کیلی گرافی کا جو موومنٹ یہاں پیدا ہوا، خطاطیوں کے جو سلسلے ہوئے ہیں یہ نہیں ہوئے ہوتے، اور یہ شعر و شاعری نہیں ہوئی ہوتی۔ میں نے منگلہ ڈیم کی تصویر یہاں کے بنائی، وہ نہیں ہوتی۔ سن 1969 میں انہوں نے غالب کی 100 سالہ برسی کے موقع پر کلام غالب معروف ٹی وی ڈرامہ نگار اور اردو کے ناول نفیس فاطمہ سریا بجے کی 9ویں برسی آج منائی گئی۔ معروف ادیبہ نے ادب میں نمایاں خدمات انجام دی۔ شمع افشاں، عروسہ، انار تصویر ان کے یادگار ڈرامے ہیں۔ فاطمہ سریا بجیا نے تمغہ برائے حسن کارکردگی اور ہلال امتیاز سمیت متعدد ملکی اور غیر ملکی ایوارڈ حاصل کیے۔ معروف ڈرامہ نگار اور ادبی شخصیت امجد اسلام امجد کی 2ری برسی آج منائی گئی۔ امجد اسلام امجد 4 اگست 1944 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ڈرامہ اور شاعری کے شعبوں میں گراں قدر خدمات انجام دی۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں 40 سے زائد کتابیں تصنیف کی اور کئی ایوارڈز حاصل کیے، جن میں پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز شامل ہیں۔ امجد اسلام امجد 2023 میں آج ہی کے دن لاہور میں وفات پا گئے تھے۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن کراچی کے شعبہ روبوٹک سرجری نے پاکستان کی پہلی میڈیکل ڈاکومنٹری ویب سیریز کا اجراء کا اعلان کیا ہے۔ یہ سیریز میڈیکل ٹیکنالوجی میں ہونے والی ترقی پر مبنی ہے۔ اس سلسلے میں 2 روزہ خصوصی تقریب اس ماہ کی 14 اور 15 تاریخ کو سوٹ کے زیر اہتمام پاکستان گلوبل روبوٹک سرجری سمپوزیم میں منعقد کی جائے گی۔ آج سے 3 سال پہلے ہم نے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کی شاندار لانچنگ کا مشاہدہ کیا، جو انسانیت کی جانب سے خلا میں بھیجی گئی سب سے بڑی اور طاقتور ٹیلیسکوپ ہے۔ 30 سال کی محنت کے بعد بنی یہ ٹیلیسکوپ صرف 3 برسوں میں ہماری کائنات کے بارے میں ٹھوس معلومات دے چکی ہے اور نظام شمسی کی تحقیق کر چکی ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر بارش اور برف باری کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہا، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا، تاہم مغربی بلوچستان، بلائی خیبر پختونخوا، راولپنڈی اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بوندا باندی ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا کے علاقے پٹن 5 ملی میٹر، مالم جبہ سے 4 ملی میٹر، دیر سے 4 ملی میٹر، سید الشریف اور کلام سے 1 ملی میٹر، جبکہ بلوچستان میں کلات کے علاقے سے 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیراعظم 2 روزہ سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات چلے گئے ہیں، جہاں وہ دبئی میں عالمی حکومتوں کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے غزہ کی تازہ ترین صورتحال پر غور کے لیے ہنگامی طور پر اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس بلانے پر زور دیا ہے۔ پاک بحریہ کے زیر اہتمام امن مکالمہ آج کراچی میں ختم ہو گیا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے فرانسیسی کمپنیوں کو صوبے کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک عبد الحمید ملک،
مدیر فورن ڈیسک اور کوارڈینیشن نور حسین چند. نیوز پروڈیوسر رانا غلام مصطفیٰ. مدیر اعلیٰ نصیر اللہ نجم. نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبر نامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیرا رانا اور نعیم زبیری اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت. اللہ حافظ. ناصر.